الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ سفر حج کے دوران اگر آدمی سفر حج کو اصل رکھے اور ضمناً اور طبعاً کوئی تجارت کر لے تو اس تجارت کی آمدنی، اس تجارت سے نفع حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ لوگ پہلے زمانے میں حج کے دوران حاصل ہونے والی آمدنی کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حج کے دوران اگر کوئی تجارت کر لی جائے تو وہ جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہاں اعتبار نیت پر ہے، بلکہ ہر معاملے میں اعتبار نیت کا ہوتا ہے کہ مقصد اصل سفر حج سے تجارت نہ ہو، مقصد حج ہی ہو، ضمناً اور طبعاً وہ تجارت ہو جائے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جائز ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹوں کو اپنے ساتھ حج پر لے جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمارا اس طرح روزی کمانا جائز ہوگا؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض ہو کر یہی سوال کیا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو بلوایا اور فرمایا کہ تمہارا حج صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آیت کے اس جملے میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص دوران حج کوئی خرید و فروخت کر لے، مزدوری کر لے، تجارت کر لے تو اس تجارت سے نفع اٹھانا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ مدار اصل نیت پر ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت میں اصل دنیاوی نفع یا تجارت یا مزدوری ہے اور ضمنی طور پر حج ہے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، حج کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اور اگر اصل نیت حج کی ہے لیکن مصارف حج یا ضروریات میں کچھ تنگی آ گئی، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی مزدوری کر لی، کوئی اجرت پر کام کر لیا، کوئی معمولی تجارت کر لی، تو یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہے۔ مگر علماء نے لکھا ہے کہ حج کے خاص 5 دن میں جن میں مناسک حج ادا کرتے ہیں، ان میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا
مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان 5 دنوں کو تو خالص عبادت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں اللہ نے فرمایا روزی کو فضلا من ربکم، کہ روزی سے یا رزق سے جو تم فائدہ اٹھاتے ہو یہ تمہاری محض اپنی ذاتی کوشش یا محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ رزق کو اللہ نے اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے اور اپنی رحمت سے اللہ تم کو دیتا ہے۔ اس لیے تجارت یا کاروبار کرتے وقت اس بات کی طرف نظر رکھنا چاہیے کہ جو نفع یا فائدہ ملتا ہے میرے اپنی ذاتی صلاحیت یا قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ نہ جانے کتنے قابل لوگ روڈ پر جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، روزی نام کی نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں بے پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ روزی دے دیا کرتے ہیں اور بے پناہ نوازتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت، عنایت، فضل ہوا کرتا ہے، جو کسی خاص صلاحیت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے روزی عطا اللہ فرماتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے فضلا من ربکم کہہ کر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوسرا حکم، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ آپ جانتے ہیں حج کے ایام میں ایک دن ہوتا ہے جس میں رکن اعظم یعنی عرفہ میں وقوف ہوتا ہے، اور عرفہ میں وقوف یہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے۔ اس میں 2 نمازیں ساتھ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم، جب تم عرفات سے واپسی کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر مشعر حرام میں کرو۔ مشعر حرام، مشعر الحرام کہتے ہیں۔ مشعر کے معنی آتے ہیں شعار کے، علامت کے، اور حرام بمعنی محترم اور مقدس، اور یہ مشعر حرام بولا جاتا ہے مزدلفہ کے لیے۔ تو جب عرفات سے واپسی ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور کیسے کرو؟ اس کا حکم ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کے لیے عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات کا قیام شب قدر کے قیام سے کم نہیں ہے، اور یہ قیام طلوع شمس تک رہتا ہے، اور طلوع شمس کے بعد حاجی واپس منی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو جیسا کہ یاد کرنے کا حکم ہے۔ یہاں ذکر اللہ میں ہر طرح کا ذکر شامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں ذکر کرنے سے مراد ہے خاص عبادت جو مشعر حرام میں کی جاتی ہے، وہ ہے مغرب اور عشاء کی نماز کو حاجی ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتا ہے، اور وہ مزدلفہ ہی میں پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر واپسی میں عرفات سے مغرب کی نماز کا وقت ہے، آپ کو راستے میں نہیں پڑھنی یا عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں خاص جو ذکر اللہ کا حکم ہے، مفسرین نے لکھا ہے وہ 2 نمازیں جو مزدلفہ میں جا کر حاجی پڑھتے ہیں، یعنی مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرنا،
اس جگہ مخصوص عبادت سے یہی عبادت مراد ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح یاد کرو۔ اپنی عقل کو نہ چلاؤ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو ہم اس کو مزدلفہ کے راستے میں پڑھ لیں یا عرفات میں پڑھ لیں یا مغرب کے وقت میں پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دین میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا تم کو بتلایا گیا ہے ویسا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل دین یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایتوں کے مطابق عمل کرنا۔ من مانا طریقہ شریعت میں نہیں ہے۔ یہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کو یاد کرنا پسند ہے جس طرح تمہاری ہدایت کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ نے اس جملے میں فرمایا کہ بے شک اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ قرآن میں اللہ نے احکامات کو واضح فرمایا، جیسے ایک حکم سیکھنے کو ملا کہ حج میں ضمناً اگر کوئی تجارت کر لی جائے تو اس سے آمدنی حاصل ہونے والی حلال ہے۔ دوسرا حکم یہ معلوم یہ ہوا کہ مشعر حرام میں ذکر کیا جائے گا، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، اور یہاں اپنی عقل کو نہیں چلایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مشعر حرام میں قیام عرفات کے بعد ہوگا۔ یہ 3 حکم اس آیت میں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ،